الحق مر ولو کان درا، حق بہت سے لوگوں کو کڑوا لگتا ہے اگرچہ وہ موتی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر اور اسٹیج کے اغل بغل رونق افروز جلیل القدر علماء کرام، ائمہ اعظام، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ آج کا یہ نورانی اجلاس اور اس میں آپ کا اس والہانہ انداز میں حاضر ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ رب قدیر اسی زندگی کے ساتھ یہاں بھی رکھے اور وہاں بھی رکھے۔ ابھی مجھ سے پیشتر آپ نے ایک گھنگرج خطاب حضرت علامہ مولانا و بالفضل اولانا شہزادہ بدر ملت دامت ظل العالی سے سنا۔ میرے بعد عالم اسلام کی دو عبقری اور جلیل القدر شخصیتیں جلوہ فگن ہونے والی ہیں۔ شہزادہ صدر الشریعہ محدث کبیر سلطان المناظرین حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، نبیر اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ، ان دونوں کی زیارت سے ابھی ہم اور آپ شاد کام ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے بیچ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کا بھی وقت بہت قیمتی ہے اور حالات اور قانون کے مطابق بھی بتایا گیا کہ وقت بہت ہی اس وقت قیمتی سمجھا جا رہا ہے۔ میری طرف آپ یوں ہی سنجیدگی کے ساتھ اپنی توجہ رکھیں اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد دنیا اسلام کی ان مقتدر شخصیتوں کی زیارت سے اپنے دل کو آپ شاد کام کریں گے۔ آج کا یہ نورانی اجلاس جسے آپ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب کیا ہے اور بغل میں آمد حضور تاج الشریعہ کا دیدہ زیب عنوان بھی لگا رکھا ہے، میں اس پر آپ سب کو بالخصوص اس اجلاس کے منعقد کرنے والوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ رب تعالی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض و برکات سے ہم کو اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسم مبارک کے بغل میں حضور تاج الشریعہ کا نام لکھ کر یہ پیغام دیا ہے
کہ حضور تاج الشریعہ یہ صرف ایک روایتی پیر نہیں ہے بلکہ غوث اعظم تک پہنچانے کی بہت مضبوط زنجیر ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ الحمدللہ یہ سلسلہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمیں ملا ہے۔ اہل نسبت جانتے ہیں نسبت باب رضا، اہل نسبت جانتے ہیں نسبت باب رضا، ملتا ہے اس در سے جام قادریت واہ واہ۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ رب قدیر نے ہمیں اپنے کرم سے مصطفیٰ جان رحمت کے وفاداروں میں پیدا فرمایا ہے۔ حضرات، دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی کچھ تاریخ رکھوں، اور جو لوگ بھٹک رہے ہیں اور علم کے دعوے دار ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی سے سوچیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہمیں کدھر رہنا چاہیے۔ حضرات، آپ ہندوستان کے تاریخی خطے میں اس وقت موجود ہیں۔ آپ سب کو شاید تاریخ کا یہ ورق یاد ہو کہ ہندوستان میں اسلام جس وقت آیا، آپ سے تھوڑی ہی دوری پر وہ علاقہ اور ایریا ہے جسے کیرلا کہا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے اور آپ سے تھوڑی ہی دور گزرنے کے بعد ہندوستان کے اندر اسلام کی رونق آ چکی تھی، اور پھر سیدنا محمود غزنوی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کوششوں سے ہندوستان پر اسلام کا پرچم لہرانے کی پوری جد و جہد کی۔ بعد کے دور میں حضور سیدنا داتا گنج بخش حجویری لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بساط تبلیغ کے ذریعہ ہندوستانیوں کو اسلام سے روشناس کرایا۔ وقت گزرا اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، رسول پاک کی خصوصی عنایت ہندوستان پر ہوئی، اور برکت مصطفیٰ عطائے رسول حضور خواجہ غریب نواز ہندوستان کے اندر تشریف لے آئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام شرق سے غرب تک پورے ہندوستان میں پھیل گیا۔ حضرت امیر خسرو علیہ رحمت و رضوان، جن کا مزار مبارک دہلی میں ہے، اپنے ایک شعر میں وہ کہتے ہیں، واہ ملک ماں مسلمہ خیز و دی جو کہ ماہی سنی خیزت جو۔ یہ فارسی کا شعر بڑی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں اپنے اس ملک کی تعریف کرتے ہوئے، واہ ملک ماں، کیا ہی بہترین ہمارا ملک ہے، مسلمہ خیز، یہاں سے مسلمان کی پیداوار ہو رہی ہے، اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ کس اسلام کے ماننے والے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے وہ شعر میں فرماتے ہیں کہ ماہی سنی خیزت جو یہاں کے مسلمان کسی اور عقیدے کے نہیں، ایسے پختہ اہل سنت و جماعت کے ماننے والے ہیں کہ یہاں کی نہر سے جو مچھلی پیدا ہوتی ہے وہ مچھلی بھی سنی ہوتی ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس شعر کے ذریعہ ہندوستانی مسلمانوں کا نقشہ کھینچ دیا کہ ہندوستان میں کسی اور فرقے اور عقیدے کے لوگ نہیں ہیں، حتیٰ کہ یہاں کی مچھلیاں بھی اگر نہر سے پیدا ہوتی ہیں تو سنی صحیح العقیدہ پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مجھے یاد آیا حضور مجدد الفسانی امام ربانی، جن کا مزار پر انوار پنجاب سرہند شریف میں ہے، وہ اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں کہ سکان ملک ماں ہما اہل سنت و جماعت اند، پورے ہندوستان کے جتنے باشندے اہل سنت و جماعت ہی کے ہیں، اس کے علاوہ کسی بدعقیدے کا یہاں کوئی گزر نہیں ہے۔ یہ ہندوستان کی تاریخ بتا رہی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں صحیح ہے، فلاں حق پر ہے، فلاں مذہب والے صحیح ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتائیں خواجہ غریب نواز کون سا مسلک لے کر کے آئے، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گس کس مسلک کے ماننے والے تھے، حضرت سیدنا حبیب مالک دینار کیرلا میں کون سا اسلام لے کر کے آئے، اور یہ ہندوستان
ہندوستان بھر کے سارے اولیاء کرام کس دین و مذہب کے ماننے والے تھے، کس عقیدے کے ماننے والے تھے، جنہوں نے ہم تک اسلام پہنچایا ہے وہ کس مذہب اور کس مشرب اور کس عقیدے کے تھے۔ اگر آپ نے اس کو تاریخ کی روشنی میں سمجھ لیا تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے۔ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ آؤ ہندوستان کی تاریخ دیکھو اور اٹھا کر کے دیکھو، ہندوستان کے مسلم پرسنل لا کو دیکھ لو، یہاں کے قانون میں مسلمانوں کے لیے الگ اصول بنے ہوئے ہیں۔ مسلم پرسنل لا میں جو اسلامی کتابیں داخل ہیں آپ چیلنج کر کے بتاؤ، لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ کس عقیدے کے لوگوں کی کتابیں داخل ہیں، کس عقیدے کے لوگوں نے مسلم پرسنل لا میں اپنی کتابیں شامل کی ہیں۔ یہ ہدایہ کس مسلک کے مصنف نے لکھی ہے، یہ عالمگیری یہ کس مسلک کے مصنفین نے لکھی ہیں۔ نہ آپ کو کوئی غیر مقلد ملے گا، نہ آپ کو کوئی وہابی ملے گا، نہ آپ کو کوئی شیعہ ملے گا۔ ہندوستان کے مسلم پرسنل لا میں جو کتابیں شامل ہیں آپ اٹھا کر کے دیکھیے، یہ ہدایہ یہ فقہ حنفی کی عظیم کتاب ہے، یہ فتاوی عالمگیری یہ ہندوستان کے مسلم پرسنل لا میں فقہ حنفی کی عظیم کتاب ہے، اور اس کو کسی اور نے نہیں لکھا ہے، یہ سب سنی صحیح العقیدہ مذہب حنفی کے ماننے والوں نے لکھا ہے۔ ہندوستان کی یہ ساری تاریخیں بتا رہی ہیں کہ حق وہ ہے جسے مذہب اہل سنت کہا جاتا ہے، سچائی اس کے اندر ہے جسے احناف نے اپنا رکھا ہے۔ ہمیں زیادہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہندوستان کے ہر خطے میں ہر گوشے میں بلکہ ذرے ذرے میں اہل سنت کی سچائی کی دلیل پائی جا رہی ہے۔ اٹھا کر کے دیکھو ہندوستان کا نقشہ، ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، یہ تاریخ خود بتائے گی۔ اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، ہندوستان میں صرف اہل سنت و جماعت کے لوگ تھے، ان کے علاوہ کسی اور مذہب کے ماننے والے نہیں تھے۔ اللہ کی شان، کسی کا تعلق ہوا ایران سے، ایران کے بد مذہبوں سے ہندوستان کے سنیوں کا تعلق ہوا، اور اس صحبت کا نتیجہ یہ ہوا کہ رافضیت ہندوستان کے اندر آئی۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں ساتھ میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، ساتھ میں آنے سے کیا ہوتا ہے، ساتھ میں رہنے سے کیا ہوتا ہے۔ پورے ہندوستان میں ان بزرگان دین نے اہل سنت کا مذہب پھیلایا تھا، لیکن صحبت نے رافضیت کو ہندوستان میں پیدا کر دیا، اور یہ ہندوستان دو ٹکڑے میں بٹ گیا۔ ہندوستان کے اندر دو فرقے ہو گئے۔ یہ شیعہ سنی کیسے ہوئے؟ یہ صحبت کی بنیاد پر ہوئے۔ اگر صحبتیں بدوں کی نہ اپنائی ہوتی تو الحمدللہ آج پورا ہندوستان امیر خسرو کے مطابق صرف مسلمان ہی سنی نہیں ہوتا، بلکہ یہاں کی مچھلیاں بھی سنی ہوا کرتی تھیں۔ میرے بھائیو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت مختصر وقت ہے، آپ میری تھوڑی دیر عرض اور آپ سن لیں۔ ہندوستان کے اندر آپ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے، اعلان سن لیں، پہلے بیٹھے رہے آپ لوگ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ منبر نور پر حضور محدث کبیر کی آمد ہو چکی ہے۔ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کیجئے۔ تقریر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے، وقت بہت قیمتی ہے، اور نعرہ پھر جاتے وقت لگاتے ہوئے چلے جائیے گا، مگر گفتگو سماعت کر لیجئے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، ہندوستان کا مسلم پرسنل لا دیکھیے، یہاں کے مسلمانوں کے لیے بنائے گئے قانون کی کتابوں کو دیکھیے، آپ کو ان ساری جگہوں پر الحمدللہ مذہب اہل سنت کے رائٹر اور مصنفین ہی ملیں گے، ان کے علاوہ کوئی اور نہ ملے
ملے گا، مگر جب ہندوستان کے سنیوں کا تعلق بد مذہبوں سے ہوا تو یہاں پہ رافضیت نے جنم لیا۔ آج لوگ کہتے ہیں صحبت سے کیا ہوتا ہے، صحبت ہی کی بنیاد پر دو بدعقیدگی نے ہندوستان کے اندر جنم لیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بہت واضح لفظوں میں فرمایا، یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا، ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت تیری مت والی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہندوستان کے اندر الحمدللہ جب سے اسلام آیا وہی اسلام ہے جس کے سچے پیروکار مذہب اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں۔ ہندوستان میں انگریز سن 1600 ہجری میں داخل ہوا۔ جب ہندوستان کے اندر انگریز داخل ہوا تو اس نے صرف اپنا سیاسی نظریہ ہی نہیں پیش کیا بلکہ اس نے وہابیت کو بھی ہندوستان میں پنپنے کے راستے ہموار کر دیے۔ ہندوستان کے اندر وہابیت نے جنم لیا، لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ہندوستان کے اندر جب وہابیت نے جنم لیا، رب قدیر نے اسی لکھنؤ سے قریب خیر آباد کی سرزمین پر مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کو پیدا فرمایا، جنہوں نے وہابیت کے پرخچے اڑا دیے۔ امتناع النظیر اور تحقیق الفتویٰ فی ابطال التقویٰ، یہ دونوں کتابیں علامہ فضل حق خیر آبادی کی آج بھی پوری دنیا وہابیت کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں علامہ فضل حق خیر آبادی نے کیا لکھا؟ ایک کتاب کے اندر آپ نے یہ ثابت کیا کہ کل بے شک مصطفیٰ جان رحمت اپنے ماننے والوں کی شفاعت کریں گے۔ وہابیت نے اس کا انکار کیا تھا، علامہ فضل حق خیر آبادی نے کتاب لکھ کر کے یہ ثابت کیا کہ بے شک رب قدیر نے مصطفیٰ جان رحمت کو مقام شفاعت عطا فرمایا ہے۔ اور دوسری کتاب جو امتناع النظیر کے نام سے علامہ فضل حق خیر آبادی نے لکھی، اس میں آپ نے یہ ثابت کیا کہ یہ وہابی جو کہتے ہیں کہ رسول تو ہماری طرح ہے، اللہ رسول کی طرح ہمارے پیغمبر کی طرح کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے، اس کے رد میں علامہ فضل حق خیر آبادی نے امتناع النظیر کتاب لکھی اور یہ دونوں کتابیں لکھ کر کے پوری دنیا وہابیت کو چیلنج کر دیا اور بتا دیا کہ تم جو نظریہ پیش کر رہے ہو یہ نظریہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اب ذرا آگے بڑھیے، علامہ فضل حق خیر آبادی سن 1861 میں دنیا سے جاتے ہیں، ہندوستان کی آزادی کے بارے میں فتویٰ دینے کے جرم میں انگریزوں نے ان کو کالا پانی کی سزا دی، مگر قدرت مسکرا رہی تھی، قدرت یہ دیکھ رہی تھی کہ میرا ایک مجاہد جب ہندوستان سے جائے گا تو وہابیت بغلے بجائیں گی، ہو سکتا ہے وہ خوش ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائیں کہ اب میدان خالی ہے، مگر قدرت نے جہاں سن 1861 میں مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کو اپنے دربار میں بلایا، اس سے پہلے ہی سن 1856 میں ہم سنیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا فرمایا۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ نیا نظریہ لے کر کے آئے ہیں، یہ نیا عقیدہ لے کر کے آئے ہیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے وہابیت کے پرخچے اڑانے کے لیے تحقیق الفتویٰ لکھی اور اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ بے شک مصطفیٰ جان رحمت اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ یہی تو میرے اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں، اس عطا دی ہے خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے وہابیوں کا رد کرتے ہوئے لکھا تھا، تم یہ کہتے ہو کہ حضور ہماری طرح ہے، سنو مصطفیٰ جان رحمت کی شان تو وہ ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی اپنی کتاب امتناع النظیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اب قیامت تک مصطفیٰ جان رحمت کی طرح کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی تو اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں، امام احمد رضا نے بھی تو یہی ہمیں درس دیا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ یہ پیغام امام احمد رضا نے دیا۔ یہ بتائیے یہ نیا عقیدہ انہوں نے اپنی طرف سے لا کر کے پیش کیا؟ نہیں، یہ عقائد وہی ہیں جو اسلاف نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ آج الحمدللہ حضور تاج الشریعہ، حضور محدث کبیر، ہم جیسوں کے نہ جانے کتنے لوگوں کی عمریں ان بزرگوں کو لگ جائے، یہ ہندوستان ہی نہیں دنیا کے جس خطے میں جاتے ہیں الحمدللہ اہل سنت کا پرچم بلند کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، یہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ اللہ تعالیٰ
اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ان بزرگوں کا سائے کرم ہم پر تادیر سلامت رکھے۔ یہ صرف ہمارے ہی لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے سرمایہ افتخار ہیں۔ یہ صرف ہندوستان ہی کے لیے نہیں بلکہ دنیا اسلام کے لیے سرمایہ افتخار ہیں۔ حضور تاج الشریعہ، حضور محدث کبیر ہندوستان کی وہ عظیم شخصیتیں ہیں کہ جن کے علم و فضل پر صرف ہمیں ناز نہیں کرتے ہیں بلکہ غیر بھی ان کے علم و فضل کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر موقع ہوتا تو میں آپ کو اتنے واقعات سناتا کہ صبح ہو جاتی اور ان واقعات کو سن کر کے آپ ان بزرگ شخصیتوں کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتے جاتے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ دنیا کے کسی گوشے میں رہو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، ماسٹر بنو، پروفیسر بنو، خوب ترقی کرو، اڑو فضاؤں میں اور آسمان کو چھو لو، جتنی چاہو تم ترقی کر لو، مگر یاد رکھو دنیا کے جس گوشے میں رہو مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہو۔ اگر اس پر قائم رہو گے تو انشاءاللہ یہاں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں رب تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ قبر کی تاریک کوٹھری میں یہ سارے لوگ چھوٹ جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ جب تاریک کوٹھری ہوگی ماں باپ ساتھ چھوڑ دیں گے، دوست احباب سب ساتھ چھوڑ دیں گے، مگر اس تاریک کوٹھری میں اجالے کے لیے کون آئے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہت پیارے انداز میں ہم کو خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تم اندھیری کوٹھری میں جاؤ گے تو ہوگا کیا؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اس لیے میرے بھائیوں جھوٹوں کے ساتھ نہ رہو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ آج لوگ کہتے ہیں جس کے ساتھ رہو کچھ فرق نہیں پڑتا، قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ رہو، یہ لوگ کہتے ہیں جس کے ساتھ رہو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ معاذ اللہ رب العالمین، فرق کیوں نہیں پڑتا ہے؟ بہترین قسم کی مٹھائی رکھی ہو یا بہترین قسم کا شربت روح افزا بنا کر کے رکھ دیا جائے اور اس بہترین قسم کی مٹھائی میں اگر کوئی لے جا کر کے گوبر بھی لا دے، اب یہ بتائیے کیا حشر ہوگا؟ مٹھائی مٹھائی رہے گی؟ مٹھائی کو اچھی جگہ لے جا کر کے رکھیں گے؟ مٹھائی کیا کھائیں گے؟ کہیں گے نہیں جناب، آپ کیوں کھائیں گے؟ مٹھائی تو نجس و ناپاک ہو گئی۔ اب دیکھیے مٹھائی کے ساتھ آپ نے گوبر ملا دیا، دونوں میں ایک آپ نے اتحاد پیدا کر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ مٹھائی کی بھی اہمیت ختم ہو گئی، اس نے بھی اپنی اہمیت کو کھو دیا، اس کی بھی عزت و وقار سب خطرے مٹی میں مل گئی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر 72 کے ساتھ ایک اہل سنت و جماعت نے یہ سوچا ہم سب مل کر کے رہیں تو نقصان ان کا کچھ نہیں ہوگا، نقصان آپ ہی کا ہوگا۔ گوبر پہلے بھی گوبر تھا، مٹھائی سے ملنے کے بعد بھی گوبر ہی رہا، البتہ مٹھائی کا یہ نقصان ہوا کہ پہلے وہ مٹھائی تھی، اب وہ گوبر کے ساتھ کوڑے دان پر پھینک دی گئی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ایک اہل سنت و جماعت کے لوگ بدمذہبوں سے مل کر رہنے کی کوشش کریں گے تو پہلے بھی جہنمی ہے، بعد میں بھی جہنمی رہیں گے، نقصان آپ کا ہوگا کہ جنت کی بہاروں سے جہنم کے گڈھے میں پھینک دیے جائیں گے۔ اس لیے رفیقان محترم فتنوں کے اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان بزرگوں کے قدموں میں لگے رہیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں یہاں بھی دیکھیں گے اور وہاں بھی دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ادب کی بات کروں گا حدود کے اندر، نبی کا ذکر ہے شامل درود کے اندر، رسول پاک کی میلاد جو سجاتے ہیں حلال خون ہے ان کے وجود کے اندر۔ آمد حضور تاج الشریعہ کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے، ایک دوسرے کی آنکھوں کو مبارکباد پیش کرنے کا وقت آپ دیکھیں باغ بہار بن کر کے محبتوں کی رحمتوں کی بارشوں میں ہم سب کو شرابور کرنے کے لیے قریب ہوا چاہتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں ہندوستان کے عظیم سناگر جناب محترم منبر مشاہدی گونڈوی کو 3 اشعار کا تحفہ سامعین کی سماعتوں کی میز پہ گلدان کی صورت میں سجائیں اور حضور محدث کبیر جیسی عظیم المرتبہ شخصیت کو شاہد و عادل بنائیں۔